سفر کے مہینے کی جو سب سے پہلے ختم ہونے کی اطلاع دے اس کے لیے مبارکباد، اس کے لیے دعا کہ بھئی منحوس مہینہ ختم ہو گیا، تو جو سب سے پہلے اس کی خوشخبری دے گا اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، بھی جھوٹ۔ اسی طرح رمضان کی اطلاع جو سب سے پہلے دے دے وہ بھی جھوٹ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، ایک اور معاملہ بڑا مزیدار کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث من گھڑت حدیث ہے، غلط بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہے یہ، کہ جو سفر کا مہینہ ختم ہونے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت، اور اسی طرح جو رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے بشارت دے گا آنے کی، اس کے جانے کی، اس کے آنے کی، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ جو علم نجوم والے ہیں نا اور ستاروں والے، ان کے ہاں بارش کے بھی ستارے ہیں، فلاں بارش سے یہ ستارے، فلاں ستارے سے یہ بارش، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو لوگوں میں ایک جماعت کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے فلاں اور فلاں ستارے نے بارش کی یا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھائی، رات کو بارش ہوئی تھی، آسمان کے اوپر بارش کے اثرات تھے، ہوتے ہیں نا بعض دفعہ بارش کے جانے کے بعد کے اثرات محسوس ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے، تمہیں معلوم ہے آپ کے رب نے کیا کیا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں نے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی، بعض نے ایمان کی حالت میں کی، بعض نے کفر کی حالت میں کی۔ اور جس نے یہ کہا اور یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، اس نے ایمان کے ساتھ صبح کی، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ یا فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی اور اس قسم کا عقیدہ رکھا، اس نے کفر پہ صبح کی۔ تو اللہ ہی ہر چیز کا قادر ہے، مالک ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔